امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن، ابھی جب آپ کی ولادت ہوئی ہے نا، تو حضرت ام الفضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی. میں نے دیکھا کہ امام حسین نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گود میں ہیں، اور میں کیا دیکھتی ہوں کہ پیارے آقا کی چشمان کرم سے آنسوؤں کی جھڑی لگی ہوئی ہے. ام الفضل کہتی ہیں کہ حضور، میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور یہ حالت کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل امین میرے پاس آئے، انہوں نے خبر فرمائی کہ میری امت اس فرزند کو قتل کرے گی. میں نے کہا کیا اس کو، یعنی امام حسین کو؟ فرمایا ہاں، اور میرے پاس اس کے مقتل کی سرخ مٹی بھی لائے. یعنی جبریل امین نے یہ خبر امام حسین کے بچپن میں ہی دے دی کہ یہ شہید بھی ہوں گے، اور جس مقام پر شہید ہوں گے اس کی مٹی بھی پیارے آقا کو دکھائی گئی. ایک اور روایت سنیے، ابو نعیم نے نجی حضرمی سے روایت کی کہ وہ سفر صفین میں حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو حضرت امام حسین کے والد محترم ہیں، کہتے ہیں ہم ان کے ساتھ تھے. جب نینوا کے قریب پہنچے جہاں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار اقدس ہے، تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ندا کی کہ اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے ٹھہرو. میں نے عرض کی کس لیے؟ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جبریل امین نے مجھے خبر دی ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرات کے کنارے شہید کیے جائیں گے، اور مجھے وہاں کی ایک مشت مٹی بھی دکھائی. اسی طرح مولا علی کے ہمراہ ایک اور بزرگ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ تھے، تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی جہاں آج قبر منور ہے اس کے مقام پر پہنچے. مولا علی نے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہاں ان کے اونٹ بندھیں گے، یہاں شودا کے اونٹ بندھیں گے، یہاں ان کے کجاوے رکھے جائیں گے، یہاں ان کے خون بہیں گے، اور جوانان آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں شہید ہوں گے، آسمان و زمین ان پر روئیں گے. میرے پیارے اسلام بھائیو، یہاں چلے میں پہلے تو ذرا یہ بتاؤں کہ فرات نہر ہے بڑی زبردست، آج بھی جو کربلا جاتے ہیں ان کو پتا ہے، مگر فرات کا کنارہ تھا، مگر ان ظالموں نے پانی نہ پینے دیا، اور پیاسا ہی ان کو دنیا سے جانا پڑا. وہ مولانا حسن رضا خان صاحب کا شعر ہے نا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے فرات تو خاک میں مل جا، تجھے اہل بیت کے نوجوانوں کی سوکھی زبانیں نظر نہ آئے. بات بڑی اہم سمجھنے والی ہے. دیکھیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپن سے معلوم تھا کہ امام حسین شہید ہوں گے، مولا علی کو معلوم ہے، بی بی فاطمہ کو معلوم ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، اور صحابہ کرام کی بڑی جماعت کو، یعنی مدینہ منورہ بھی مشہور ہو چکا تھا کہ نواسہ رسول شہید کیے جائیں گے. اب بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے، بڑا اہم سوال ہے کہ جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں جو اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، آپ دعا فرمائیں تو ڈوبا سورج پلٹ آتا ہے. بڑے بڑے مسائل، بڑے بڑے پرابلم لے کر صحابہ آتے اور نبی پاک ہاتھ اٹھاتے، ان کے مسائل حل ہو جاتے. ٹوٹی پنڈلی لے کر آتے، پیارے آقا جوڑ دیتے. نکلی آنکھ لے کر آتے، نبی پاک لگاتے، وہ آنکھ روشن ہو جاتی. وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے پاس اتنا اختیار اور محبت کا عالم یہ کہ نبی پاک فرمایا حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں. تو جب پتا چل گیا کہ ان کو شہید کیا جائے گا، تو ایک بار کبھی نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میرا نواسا ہے، میں اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، اے اللہ وہ مصیبت کربلا کے میدان کی اس سے ٹال دے، رب کریم یہ جو امتحان ہونا ہے میرے حسین پر وہ امتحان نہ آئے. اچھا چلے، نبی پاک نے دعا نہیں کی، مولا علی کے تو جگر کا ٹکڑا تھے نا، مولا علی نبی پاک کے پاس آ جاتے. اچھا ماں تو ماں ہوتی ہے نا، خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا ہی کبھی نبی پاک کی بارگاہ میں آتی کہ حضور ایک طرف تو آپ حسین سے اتنا پیار کرتے ہیں، حضور میرا بیٹا ہے، آپ دعا کر دیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ یہ امتحان ٹال دے. آپ سوچئے یہ کیا بات تھی. ایوری بڈی نوز اٹ، سب کو معلوم ہے، مگر کوئی دعا نہیں کر رہا اس امتحان کے ٹلنے کی، کوئی التجا نہیں کر رہا. اس کا مطلب پتہ کیا ہوا ناظرین، کہ سب لوگ اس امتحان کے لیے تیار تھے. وہ امام حسین کی پرورش کر رہے ہیں کہ ہمارا بیٹا بڑا ہو کر اس امتحان سے گزرے، اللہ کی رضا کے لیے اپنا سر کٹائے، شہادت کا مرتبہ حاصل کرے. یہ کیسا جذبہ تھا، یہ کیسی ٹریننگ تھی، یہ کیسی رب کی رضا پر راضی رہنا تھا. سوچئے کہ یہ یعنی اب ہم سب کے لیے میسج کیا ہے. میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ ہم واقعہ کربلا انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے کہ سٹیپ بائی سٹیپ بیان کریں، مگر اپنے لیے بھی تو میسج لینا کہ بچپن سے پتا ہے یہ بیٹا شہید ہوگا، سب راضی ہیں. ہم پر چھوٹا سا امتحان آ جائے، ہم پر چھوٹی سی کوئی پرابلم آ جائے، واویلا، شکوے، شکایات، کمپلین، پتہ نہیں میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، میرا کیا قصور ہے، مجھ پر یہ آفت کیوں آئی ہے، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، میں تو وہ بھی کرتا ہوں. اپنے گناہ یاد نہیں آتے، ایسے موقع پر اپنی نیکیاں یاد آتی ہیں جو پہلی ہماری نیکیاں ناقص ہیں. ہم کیوں بھول جاتے ہیں امام حسین کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت ایوب کے امتحان کو، کیوں بھول جاتے ہیں حضرت موسیٰ کے امتحان کو. حضرت ابراہیم کو تو آگ میں ڈالا گیا، اللہ کے نبی ہیں، یہ تمام واقعات بتا رہے ہیں
کہ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا ہم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ بلکہ امیر اہل سنت نے تو ہمیں ایک اور بہت پیارے انداز میں سمجھایا ہے، خاص طور پہ مبلغین کو، جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں اور جب تھوڑا سا کام کرتے ہیں کوئی ساتھ نہیں دیتا، دل توڑ بیٹھ جاتے ہیں، یار بھائی نیکی کا زمانہ نہیں ہے، میں تو چلا تھا مسجد بنانے، میں تو چلا تھا لوگوں کو نیکی کا کام کرنے، میرا ساتھ ہی کسی نے نہیں دیا، میرا دل توڑ دیا، میں تو نہیں کروں گا کام۔ نہیں جناب، یہ شروع میں مشکلیں آتی ہیں۔ امیر علیہ السلام فرماتے پیارے مبلغ، معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، پیارے مبلغ معمولی سی مشکل پہ تو گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ تو سمجھے نا کہ یہ قربانیاں دے کر دین پھیلا ہے، تو ہمارے ساتھ بھی پرابلمز آئیں گے۔ بہت خوبصورت جملہ ہم نے اپنے نگران شورا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی مسائل کے پہیوں پہ چلتی ہے، مسائل آئیں گے، پرابلمز آئیں گی، یہ ہمیں ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ ہمارا امتحان لیا جاتا ہے۔ تو کربلا کے اس واقعے سے خاص طور پہ بچپن میں جو نبی پاک کو امام حسین کے بچپن میں معلوم تھا یہ شہید ہوں گے، مگر دیر از نو کمپلین، یہ سبق دے رہا ہے ہم سب کو کہ اگر آ جائے کوئی مشکل، یا اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، اے اللہ ہمیں اس مشکل، دعا کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن واویلا نہیں، شکوہ نہیں، کمپلین نہیں، سب لوگوں کو بتانے کا کیا فائدہ ہے؟ مزہ پتہ ہے کیا ہے؟ اچھا ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا، صبر جمیل کرتے نا، اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ کبھی کسی کو پوچھ لے حضرت صبر جمیل کا معنی کیا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جی مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، صبر جمیل کس کو کہتے ہیں؟ یہ کسی جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک بندہ ہے جو پرسکون ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، اور ایک اس کے برابر میں بندہ وہ بیٹھا ہے جو بڑی تکلیف میں ہے، مگر دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کون مشکل میں ہے، میرا چہرہ بھی نہ بتائے کہ اندر کتنا درد ہے، اندر کتنی تکلیف ہے، کیونکہ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں مزہ یہ، یعنی صبر اس کا نام ہے، صبر جمیل اس کا نام ہے کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہے کہ میں اللہ کرے کہ یہ پیغام لینے میں ہم کامیاب ہو جائیں کہ امتحان آئیں گے، مشکل آئیں، ابھی بھی ہو سکتا ہے آپ کسی مشکل میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، بیماری میں ہوں، قرضے میں ہوں، ٹینشن میں ہوں، کربلا والوں کو یاد کریں اور اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ ان اللہ مع الصابرین، انشاءاللہ اس کی رحمت ساتھ ہوگی، سب بہتر ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں ناظرین، اب یہ واقعہ پہلے تو آپ نے مقام امام حسین سن لیا، بچپن سے ہی سب کو معلوم ہے اور اسی امتحان کی تیاری ہو رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ رجب 60 ہجری میں بمقام دمشق میں، یعنی دمشق میں آپ کا انتقال ہوا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے پیارے تبرکات تھے، آپ کے پاس پیارے آقا کا ازار شریف، ردائے یعنی چادر اقدس تھی، قمیض مبارک تھا، موئے مبارک تھے، نبی پاک کے مبارک ناخن تھے، اور آپ نے یہ وصیت کی تھی کہ مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازار شریف، نبی پاک کی چادر مبارک اور قمیض اقدس میں کفن دیا جائے، اور میرے ان اعضاء پر جن پر سجدہ کیا جاتا ہے پیارے آقا کے موئے مبارک اور ناخن کے تراشے رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ عشق رسول تھا حضرت امیر معاویہ کا، اور خاص طور پہ تبرکات سے جو انہیں پیار تھا۔ صحابی رسول ہے، کاتب وحی ہیں، یہ رہتی دنیا کے لیے میسج ہے کہ تبرکات سے صحابہ کا بھی پیار تھا۔ اگر آج امت کا پیار ہے تو اس میں تو بہت اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن اب ان کا بیٹا کور باطن یزید پلید، اس بدبخت نے یہ نہ دیکھا کہ میرے والد تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تبرکات سے بھی پیار کر رہے ہیں، ان کے ناخن مبارک، ان کے موئے مبارک کو دل و جان سے عزیز رکھ رہے ہیں، اور اس ظالم نے جگر گوشہ بطول، نبی پاک کے سب جسم کا حصہ ہے امام حسین، ان کے ساتھ ظلم کیا، ان کے ساتھ زیادتی کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جس کے نصیب پھر جائیں، جس کے اندر بدبختی لکھی ہوئی ہو، تو اس سے بہت بڑے بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں میں ایک چھوٹی سی بات کر کے پھر مزید آگے کی طرف چلوں گا کہ ہمیشہ ایک فارمولہ یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی کے بچے کی غلطی کی وجہ سے، کسی کے بچے کے برے عمل کی وجہ سے اس کے والد کو برا بھلا یا کرٹیسائز گھر والوں کو نہیں کیا جائے گا۔ اگر یہ فارمولہ بنا لیا جائے تو پھر تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہے نا، آپ کا ایک بیٹا یقیناً حابیل تھا جس کو قتل کیا گیا، مگر قتل کرنے والا کون تھا؟ قابیل، وہ بھی تو آپ ہی کا تو بیٹا تھا۔ تو کیا معاذ اللہ قابیل کے قاتل ہونے کی وجہ سے حضرت آدم کو کوئی برا کہے گا؟ وہ تو ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ بالکل اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام ہے، آپ کا ایک بیٹا اس مسلمان نہیں تھا۔ تو اب پتہ یہ چلا، یہ پوری اگر تفصیل میں جائے تو بہت ساری باتیں آ جائیں گی کہ اللہ پاک کی مرضی ہے، ہدایت کسی کو ملے کسی کو نہ ملے ہے، اور یہ بدبختی ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ اتنے بڑے گھرانے میں بھی پیدا ہو کر وہ ہدایت کا نور حاصل نہیں کر سکتا۔